کی ہوندی ہے، دی تے ہمیشہ دی ہوندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوید ولاگ۔ تو بات کرتے ہیں آج کے ولاگ پر۔ آج کا ولاگ محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہے اور میٹھا کے حوالے سے بھی ہے، اور کچھ احباب کی جو محبتیں اور یوتھی جو سازش کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، اس کے متعلق بھی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان کی شہادت سے منسوب ہے یکم محرم الحرام، اور کچھ روایت کے مطابق جو ہے آخری ذی الحج کی تاریخ بھی کہی جاتی ہے، اور یکم محرم الحرام کی روایت بھی ملتی ہیں۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن جو ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کریں، جن کو اسلام کے مقابلے میں بادشاہت تک پیش کی گئی، اور وہ کہتے ہیں نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں، بستر ہو جن فقیروں کا تیری گلی میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گئے کس اور ارادے تھے بادشاہت کا لالچ بھی موجود تھا، مکے کی سرداری کی آفرز تھیں، اور بہت سارے بیش بہا قیمتی انعامات کا لالچ بھی دیا گیا تھا۔ لیکن فاروق اعظم جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اٹھے ہوئے آپ کے حق میں ہاتھ، جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہوئے۔ اور پھر وہ شخصیت جس کے متعلق عیسائی مورخین کو لکھنا پڑتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر ہوتا تو کائنات کے چپے چپے پر اسلام کا نفاذ ہوتا، دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہوتا جس کے سینہ اسلام سے منور نہ ہوتا۔ یہ غیر مسلموں کی گفتگو ہے جو اپنی کتب میں، اپنی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے فرمودات، آپ کے ملفوظات کا تذکرہ کریں، آپ کی برکات کا، آپ کے ایمان کے تذکرے کریں تو کئی راتیں اور دن گزر جائیں گے۔ تو میٹھے کے متعلق آتے ہیں کہ میٹھا جو ہے وہ اپنی حرام زدگیوں سے باز نہیں آ رہا۔ میٹھے کو پھر یقیناً وہ قابل اقداد ہیں وہ لوگ، وہ ورکرز جو کہ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ میٹھے کی منجی ٹھوک رہے ہیں، اور بھی کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ ولاگر ہیں، کچھ صحافی حضرات ہیں جو سامہ زہد بھائی ہیں، یہ بھی صحیح طرح سے میٹھے کو رپلائی کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل میں نے دراز گوشت کا ذکر کیا تھا، واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ لوگ اس کو گدھا نہ پکاریں، آپ کچھ اور بھی پکار سکتے ہیں، لیکن کچھ اور پکاریں گے تو پھر شاید پھر اور معاملات نکل آئیں۔ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مٹھے کی بیٹی کی تصویر وائرل کرنے کی جا رہی ہے، اور مٹھے سے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ چٹھے کی بیٹی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چٹھے کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش جو ہے یہ یوتھیوں کی طرف سے رچائی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہاں پر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال عرض کر دوں گا، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا لہجہ ہی ادار لوں گا۔ وہ فرماتے ہیں مریم نواز شریف نے جب ان پر تنقید کی تھی اور انہوں نے کچھ جھوٹے اور بونڈے الزامات لگانے کی کوشش کی تھی، تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب یوتھیوں والی زبان کو جو ہے وہ ری ٹویٹ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی تربیت اور اپنے مشن کو اجاگر کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کو یہ پیغام کیا تھا کہ چلیا تیری تے میری کی ہوندی ہے، دی تے ہمیشہ دی ہوندی ہے۔ تو بیٹی چاہے چٹھے کی ہو یا کسی اور کی بھی ہو، ہمارے سامنے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جو عمل شریف ہے وہ بھی ہمارے لیے مشل راہ ہے کہ جب قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بارگاہ رسالت میں آتی ہے تو ننگے سر آتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دشمن کی بیٹی کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر جاتے ہیں، اس قبیلہ طے کے لوگ، بلکہ اس کا بھائی جو ہوتا ہے، جو روپوش ہوتا ہے، جو باغیہ ہوتا ہے، اس کو بھی جا کر پیغام دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھیں۔ تو ہم ان کا مشن لے کر چلے ہیں، ہماری تربیت میں یہ ہے، ہمارے خون میں، ہمارے الفاظ میں، ہمارے افعال میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی بیسک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے، اور مٹھے کی بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ مٹھے کی بیٹی ہماری بیٹی، مٹھے کی بہن ہماری بہن۔ ہاں، میٹھا اگر کنجر ہے تو اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ نیک لوگوں کے گھروں میں بد کردار پیدا ہوتے ہیں۔ سلیمان تصیر کی ایک مثال آپ واضح ہے۔ تو مٹھا صاحب، میں آپ کو اس ولاگ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوہسار مارکیٹ سے لے کر وزیر آباد تک، اور وزیر آباد سے لے کر جہلم پل تک، آپ کے بڑے اور چھوٹے
آپ کے کو بیک کرنے والے اور جو دن رات اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پلاننگ کرنے والے یہ سوچتے ہی رہ گئے ہیں۔ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو ہیں یہ اقتدار رکھنے والوں کو، دنیا کی سپر پاوروں کو کس طرح للکارتے ہیں اور پھر ہر کسی کے تخت اور ہر کسی کی کرسی جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ تو میٹھے تم بھی انسان بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری داستان تک نہ رہے داستانوں میں۔ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ ہمارے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ جس بندے نے بھی اسلام کا راستہ روکا، جس بندے نے بھی وہ مرد کلندر کے الفاظ کے یا اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، تو میٹھا صاحب آپ بھی اس گنتی میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ پہلوں کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تھرو کس طرح ان لوگوں کو ایک دوسرے کے تھرو ذلیل کروایا ہے۔ پاکستان کے معزز ترین لوگ کہلوائے جاتے تھے، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ کہلواتے تھے، جن کو آپ بھی فالو کرتے ہیں اور جن کی محبت میں، جس اپنے لیڈر کی محبت میں آپ بھی دن رات جو ہیں وہ گالیاں کھاتے رہتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے نامہ مال میں گناہوں کا اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح انہیں ہی کی سٹیٹ کے اندر، انہیں ہی کے دور اقتدار کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کروا دیا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عزت اور ذلت رب العالمین کے حق میں ہے۔ اور آگے چل کے آیات پڑھیں، اسی آیت کے آگے تو یہ آیات ملتی ہیں کہ ملک بھی اللہ پاک دیتا ہے، بادشاہی بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔